شکریہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. منبر رسول پر رونق افروز بقر معز مکرم محتشم لائق صدی ذکری علماء اہل سنت بالخصوص صاحب سجادہ حضرت ڈاکٹر غلام معصوم صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں و جوان ساتھیوں، عزیز بچوں و جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن. غوث اعظم میں بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن. یا معین الدین چشتی قادری یمنارے، یا غوث اعظم بھی زنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. بلغ العلا کمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک طرف عدائے دین ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جو اپنا ثانی نہیں رکھتا، جس کو ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہند بھی
لوگ مبارک حسین مبارک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے کلام سنا نا آخر میں، جی تو یہ چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن جس دن مبارک بھائی مدینہ شریف سے واپس آئے تھے تو جس جلسے میں تھا یہ اس میں ڈائریکٹ مدینہ شریف سے آئے تھے، اور جب انہوں نے پڑھا تھا تو چہرے پہ بھی مدینے کا رنگ تھا اور لہجے میں بھی مدینے کا رنگ تھا، اور وہ رنگ ایسا چڑھا کہ اگر یہ کہیں کوئی بھی کلام پڑھ، میرا جی چاہتا ہے اس کو ضرور پڑھا کرے۔ یقیناً بہت اچھا کلام پڑھا۔ ان سے پہلے بھائی محمد علی فیضی صاحب، ہر دل عزیز نعت خواں اور بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان بھر کا سفر کرنے والا لہجہ ہے، اور نقیب اہل سنت بھائی کفیل انور صاحب قبلہ، ان کی بھی آپ نے بڑی شاندار نقابت ملاحظہ کی۔ حضور صاحب سجادہ کے حکم پر توفیق بھائی کی محبتوں کے ذریعے میری آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ سارا کرم حضور شہید ملت کا ہے، ورنہ میری کیا اوقات میں چل کے آتا یا کوئی مجھے بلاتا۔ سچ یہ ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یقیناً یہ حضور سعید ملت کی ہم سے محبت ہے جو ہمیں بٹھا رکھا ہے۔ کوئی اعتراض نہ کرے اس جملے پہ کہ یہ ان کی محبت کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ ایک بزرگ ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب کنیزوں کا دور تھا، بہت غور سے گفتگو سنے، میں چاہتا ہوں کہ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بازار گئے، کنیز خرید کے لائے اور کہنے لگے تجھے کون سا کمرہ چاہیے؟ آپ نے اپنے مکان کے سارے کمرے دکھائے، اس کنیز نے نا وہ کمرہ پسند کیا جس میں گھر کا کچڑا پڑا ہوا تھا، ٹوٹا پھٹا سامان پڑا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، میرے مکان میں اتنے اچھے اچھے کمرے تھے، یہ کسی بھی کمرے کا انتخاب کر لیتی، لیکن اس نے اس کمرے کا انتخاب کیا جس میں گھر کا ٹوٹا ہوا سامان پڑا تھا۔ پھر میں نے کہا چلیے چھوڑیے، جیسے اس کی مرضی۔ تو جب وہ اس کمرے میں جانے لگی تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی سے کہا، بہت غور سے بات سنیں، میں نے اس لڑکی سے کہا کہ کمرے تو اور بھی تھے، تو نے اسی کمرے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں تو ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے، کوئی اچھا خوبصورت کمرہ لے لیتے۔ تو وہ کہتے ہیں لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتی حضرت کمرے سامان سے اچھے نہیں ہوتے، کمرے خدا کے ذکر سے اچھے ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، قیمتی قالین سے کمرے کی خوبصورتی نہیں بڑھتی، بلکہ خدا کے ذکر سے کمروں کی خوبصورتی بڑھا کرتی ہے۔ کہنے لگے میں نے سوچا کنیز ہے، کسی عقل مند کسی علم والے کے پاس رہی ہوگی، اس لیے یہ بات کہہ گئی۔ کہنے لگے جب رات آئی نا، وہ اپنے کمرے میں اپنے کمرے میں، کہتے آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز آئی، میں بستر سے اٹھا باہر نکلا نا تو وہ آواز اسی لڑکی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے خیال ہوا شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، میں نے ہلکے سے کھڑکی کھول کے دیکھا نا تو وہ درد میں نہیں رو رہی تھی، وہ بخار میں نہیں تھی، کہتے ہیں وہ مصلے پہ کھڑی تھی، لب پہ قرآن تھا، آنکھ میں آنسو تھے، ہچکیاں بندھی تھی اس کی۔ کہنے لگے بس پھر کیا تھا، وہ ادھر رو رہی تھی، میں ادھر رو رہا تھا، وہ ادھر رو رہی تھی، میں ادھر رو رہا تھا، میں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ پھر کہتے وہ فارغ ہوئی نماز سے، پھر وہ وقت بھی آ گیا جس میں رب کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، عزت مانگو گے دوں گا، دولت مانگو گے دوں گا، شہرت مانگو گے تو میں دوں گا۔
کہتے جب وہ وقت آیا نا اس نے ہاتھ اٹھا دیے. کہتے اس کے جو جملے تھے نا بڑے عجیب و غریب اس کے منہ سے جملے نکلے. وہ کہتے ہیں یا رب مجھے بخش دے تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. سمجھ گئے؟ وہ کہتی ہے مجھے بخش دے تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. کہتے ہیں میں برداشت نہ کر سکا, میں نے دروازہ کھولا, میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے عبادت کی, نیک بندی ہے, لیکن یہ تیرے جملے ہضم نہیں ہوئے, واپس لے لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خدا تجھ سے محبت کرتا ہے, کہنا ہے تو یہ کہ یا اللہ تجھے میری محبت کا واسطہ, یہ تو نے کیوں کہا کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک آپ عالی میں اپنی جگہ ہے, لیکن میں اپنے قول سے نہیں ہٹوں گی. کہ پھر دلیل ہے, اس پہ دلیل کیا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اب سننا پوری گفتگو کا ماحصل. اس نے کہا تھا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے تبھی تو اس نے مجھے جگہ رکھا ہے, اور تجھ سے محبت رکھی ہے اس لیے تجھے اپنے مسلح سے ہٹا رکھا ہے. تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں یقیناً یہ ان کی محبت ہے. ہاں حضور سید ابن ملت ہم سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں بلا رکھا ہے, ورنہ یار کون کسے اپنے آنگن میں بلاتا ہے, کون کسے اپنے آنگن میں بلاتا ہے. لوگ تو اپنی گلی سے نہیں گزرنے دیتے. مذاق بات ہے دسترخوان پہ آ جانا, بنا دعوت کے ساتھ قریب سے قریب روٹی کھانے نہیں جاتا ہے. اسے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, تو بن بلائے اگر قریب دسترخوان پہ نہیں جاتا تو بن بلائے ان کے غلام ان کی چوکھٹ پہ کیسے آ سکتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں تو چلو مراد آباد سے آیا, کچھ اس سے بھی تو دور سے آئے ہوں گے, کوئی اور بھی سفر طے کر کے آئے ہوں گے. اللہ ان کا سفر قبول کرے. مگر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا حضور غلام معصوم صاحب کی جو کا وشے ہے اس تعلق سے میں نے سنا. میری عادت ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں نا پہلے پتہ کرتا ہوں بتائیے اس کا مجاور کیسا ہے. ہاں جی مجاوروں کا بڑا رہا, مگر کلیجہ ٹھنڈا ہوا. پتہ چلا صرف یہاں پر دل صاف نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ صاف دلوں کے اندر قرآن بھی اتارا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس ادارے کو حضور سید ملت کے چاہنے والے چلایا کرتے ہیں, چاہنے والے چلایا کرتے ہیں, ورنہ قوم کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. مجھے کوئی وہابی نہ سمجھے, کوئی دیوبندی نہ سمجھے, میں سب سے پکا بریلوی ہوں, میں بہت پکا بریلوی ہوں. لیکن صاحب دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج کسی کو یہ فکر نہیں امت کدھر جا رہی ہے. آج سب مجاہدوں کو یہ فکر ہے کہ چادر کدھر جا رہی ہے. میری اگر بتی اترنا چلی جائے, میرا لوباب اترنا چلا جائے, سب یہ سوچ رہے ہیں اگر گلاب اتر گیا تو کمپنی گھاٹے میں آئے, اور اسی لالچ میں آ کر کے لوگ بریلی کے امام احمد رضا کے مقابلے میں آ گئے. میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو اسے سامنے لا کے رکھو, قسم خدا کی ہر مکتبہ فکر پہ امام احمد رضا کا احسان ہے. صرف اپنوں پہ نہیں غیروں پہ بھی احسان ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں جاؤ ان کی لائے بریلیاں کھنگالو جو اعلیٰ حضرت پہ کفر و شرک کے فتوے پہ لگاتے ہیں. جب فتوے مسئلے اٹک جاتے ہیں تو بریلی کے احمد رضا کی فتاوی رضویہ ہی سے حل کیے جاتے ہیں. میں نہ دوغلا ہوں نہ دوغلوں کو پسند کرتا ہوں. جسے ہضمنا کو کھر اٹھ کے چلا جائے, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب کرنے سامنے سے ہٹائے. کلیجہ ٹھنڈا ہوا حضور سید ملت کی بارگاہ میں آگے. یہاں پر چادروں کا جھگڑا نہیں, اور مجھے تو بھائی
توفیق بھائی نے بتایا کہ آج تک حضرت نے اپنے ہاتھ سے کسی کی رسید تک نہیں کاٹی ہے، رسید تک نہیں کاٹی ہے. لوگ لڑ جاتے ہیں خانقاہوں کے اوپر، جب درگاہ کے اندر پہنچوگے کہتے ہیں کوئی جھاڑو لگاتا ہے، کوئی کہتا ہوں میں نہیں دوں گا 50 روپے نکالنے پڑیں گے، 100 روپے دے گا تب نکالا جائے گا. میں کہتا ہوں یہ خانقاہوں کے مجاہد نہیں ہے، بلکہ یہ لٹیرے ہیں. وہ چار مجاہد وہ نہیں ہوتا ہے جو چیلے کاٹے کرتے ہیں، مجاہد وہ ہوتے ہیں جو آپ یہاں پکڑتے ہیں. مصطفیٰ سے جوڑ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا مجاہد دورہ، فخر المتکلمین، سلطان المقررین، عمدۃ الواعظین، سراج السالکین، خطیب البراہین، مفتی شرامتین، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب قبلہ. بھائی اتنے بڑے بڑے میرے لیے جملے استعمال نہ کریں، میں بس حضور کا چھوٹا سا ایک خادم ہوں. ہاں یہ آپ کی محبت ہے لیکن بس غور کریں میری بات پہ. درد ہوتا ہے، درد، یہ دل دکھتا ہے. آج امت کی درجہ رہی ہے، غلط نہیں کروں، جاؤ بولا کہ چیک. بھائی کاش یہ پیسہ ہماری قوم بھی نہیں دیکھتی ہے. پیسہ وہاں لگایا کرو جہاں پہ حضور کے دین کی تبلیغ و اشاعت کی جا رہی ہے، جہاں حضور کے دین کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہے. وہاں کیوں پیسہ نہیں لگتا؟ جا کر کے دیکھو مسافروں کے بدن پہ جو کپڑے ہیں، ایک ایک ڈریس کی قیمت 50-50 ہزار ہے. جاؤ کبھی مدرسوں میں بھی جا کر کے دیکھ لیا کرو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کے کرتے پہ 3 پیبند لگے ہیں، کسی کے کرتے پہ 5 پیبند لگے ہیں. کوئی بچہ ایسا ہے جس رضائی کو اور لگا ہے وہ 3 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. کوئی بچہ ایسا ہے جس قرآن کو پڑھا ہے اس کے اور جگہ جگہ سے پوسیدہ ہو چکے ہیں. ہماری قوم کو یہ قرآن والے نظر نہیں آتے ہیں. آپ بند کر کے گولکوں میں پیسے ڈالنے والوں، اگر مصطفیٰ نے قیامت میں پوچھ لیا مزاروں پہ اتنی چادریں کیوں چڑھائی گئی، کیا ضرورت تھی اتنی چادروں کی، تو کیا جواب دو گے؟ اتنے پھول چڑھائے گئے. یار چڑھاؤ، یہ جائز ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے. جہاں تم 100 روپے جا کر کے خانقاہوں کو دیا کرتے ہو، 200 روپے جا کر کے مدرسے کے اندر بھی دیا. کیوں نہیں دیتے مدرسوں کو؟ آج طلبہ یتیموں کی لسٹ میں، مولوی زکات کھانے والوں کی لسٹ میں. مجھے بتائے گا دین بچا کون رہا ہے؟ یہ جنہیں نمازیں بھی یاد نہیں، یہ فاتحہ تک نہیں آتی، یہ جو اصل ٹھیکیدار ہوتے دین کے، جن کے چہروں پہ داڑیاں تک نہیں. کتنے مولویوں کو اس لیے حقارت سے دیکھا جاتا ہے اسٹیشن ایئرپورٹ کے اندر کہ ان کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہوتی ہے، اس لیے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ان کا لباس مصطفیٰ والا ہے. اور یار سلام کرو اس قوم کو، اس نے لباس پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، ٹوپی لگائی ہے، زمانہ دشمن ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا ہے. وہ کریں گے بھی کس لیے؟ مرنے کی طرف ہے نہ جینے کی طرف ہے. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف. لٹ گئی ہماری قوم اور ہم سوشل میڈیا کھیل رہے ہیں. کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اب میری قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا میری قوم کو. ہمیں دین بھی بچانا ہے، ہمیں قوم بھی بچانا ہے. بولو بچاؤ گے کہ نہیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی شاید کہ میں تو فلاں مزار پہ 56,000 کی چادر چڑھا کے آیا تھا، اس نے تو سب پہ پانی پھیر دیا. 56 نہیں 56 لاکھ کی چڑھا کے آ. اگر گھر میں باپ کے بدن پہ نہ سواٹر نہیں ہے تو تیری 56 لاکھ کی چادر کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں بدلو اپنے آپ کو اور ایسی خانقاہوں سے جڑو جہاں پہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ کا جام بھی پلایا جاتا ہے. جام بھی پلایا جاتا ہے. پرانے بزرگوں کو دیکھیں نا مبارک بھائی. ہاں سرکار خواجہ غریب نواز مرید کیوں کرتے تھے لوگ؟ خدا سے مصطفیٰ سے جوڑنے کے لیے. آج بینکوں سے جوڑنے کے لیے لوگ مرید کرتے ہیں. برا نہ مانیے گا، جو جتنا پیسے والا اتنی عزت ہے، جتنا قریب ہے اتنی ویلیو ہے ہی نہیں. یار یہ دیکھ دل کون سا لے کے آیا ہے.
دل کون سا لے کے آیا؟ بھائی بدلو اپنے آپ کو، عشق کرو مصطفیٰ سے، قرآن کی خدمت کرو، اللہ سلامت رکھے۔ غالباً ایک طالب فارغ بھی ہے نا کوئی بچہ، فراغت بھی ہے انشاءاللہ۔ آج آپ حضور سید ملت کے فیوز و برکات کا وہ منظر بھی دیکھیں گے جس میں قوم کو حافظ بنا کے دیا گیا، قوم کو حافظ بنا کے دیا گیا، مگر ہماری قوم بڑی اچھی ہے۔ مولوی صاحب سے سیدھی بات جا کے یہ کہہ رہے آپ مولوی صاحب کہیں نہ چلا، پہلے انگلش میڈیم میں ڈالا، پھر ہندی میڈیم میں ڈالا، پھر گاؤں کے اسکول میں ڈالا، کہیں نہیں چلا تو یہاں لے کے آ گیا، اب اسے تم چلا دو۔ یہ بات الگ ہے، جو سکہ کہیں نہیں چلتا ہے وہ بازار نبی میں چلا کرتا ہے، جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا اسے میرے مصطفیٰ سینے سے لگاتے۔ یہ سچی بات ہے، غلط نہیں کرو۔ انگلش میڈیم میں آپ بچے کا ایڈمیشن کرانے جائیں تو پرنسپل ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی انٹری بعد میں ڈریس پہلے، انٹری بعد میں جوتے پہلے، انٹری بعد میں بستہ پہلے، انٹری بعد میں کتابیں پہلے، انٹری بعد میں مدرسے کی اسکول کی فارملٹی پہلے۔ یہ اسکول والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اعلیٰ معیار کی تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں پہلے کراتے ہو، مگر قسم خدا کی برعکس مدرسوں کو دیکھو، مدرسہ کہتا آ اندر آ جا، ڈریس میں دوں گا، جوتے میں دوں گا، بستہ میں دوں گا، سونے کی جگہ میں دوں گا، کھانے کا انتظام میرا ہے، رہنے کا انتظام میں کروں گا، نشتہ میں کراؤں گا، تعلیم بھی مفت دی جائے گی۔ بتاؤ تو صحیح، جب سب نے ٹھکرایا ہے تبھی تو مدرسوں نے سینے سے لگایا۔ آج ہماری قوم اسی کی دشمن ہے، اسی کی دشمن ہے۔ بھائی خدمت کرو دین کی، خدمت کرو دین کی۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کوشش کرو ہر گھر میں کم سے کم قرآن کا قاری ہونا چاہیے، ایک حافظ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک بھی حافظ ہوگا نا تو پھر اگر باپ شرابی بھی ہوگا تو پیے گا نہیں، بھائی چور ہوگا تو چوری چھوڑ دے گا، چچا رشوت خور ہوگا تو رشوت چھوڑ دے گا، صرف کس لیے کہے گا یار بھتیجا حافظ ہو گیا، دنیا کیا کہے گی، بیٹا عالم ہو گیا، دنیا کیا کہے گی، پوتا قاری ہو گیا، دنیا کیا کہے گی۔ اس فکر سے عیبوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جس گھر کے اندر قرآن کا قاری ہوگا اس گھر میں بدعقیدگی نہیں آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں ہر گھر کے اندر قرآن کا قاری بناؤ، ہر بندہ کوشش کرے کہ مجھے اپنے بچے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مارہ شریف کا ایک اعلان رہتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، زور سے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہی وجہ ہے جو جاہلوں کی ہمتیں ہو رہی ہیں، ورنہ اگر ہر گھر کے اندر ایک عالم ہوتا، ایک حافظ ہوتا نا، آج ان کی جڑیں نہیں بنتی۔ اس لیے کوشش کرو تعلیم کو فروغ دو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور پھر دیکھنا گھر کے اندر جنت کی بہاریں نظر آئیں گی، بہاریں نظر آئیں گی۔ اور ایک بات اور سننا بہت غور سے، ہماری قوم 10 روپے دیتی ہے نا، مدرسے میں 10 روپے دے کے کہتی ہے کہ ایک بار اور اعلان کر دیا، ایک بوری سیمنٹ کی دے کے کہہ رہا حضرت یاد ہے میں بوری دے کے گیا تھا سیمنٹ کی، حضرت سے کیوں کہہ رہے ہیں احسان حضرت پہ کیا ہے کیا؟ ہاں محتمیم صاحب میں نے ایک بوری دی ہے سیمنٹ کی، بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں او اس نے 5 کٹھے دے دیے، 5 بوری سیمنٹ دیا ہے۔ تو یہ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ صرف اس لیے تاکہ سماج میں ہمارے تذکرے ہو، لوگ کہیں آپ کتنا دینے والا ہے۔ قسم خدا کی کبھی یہ مت سوچا کرو ہم دینے والے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بھائی کبھی اپنے آپ کو دیکھو، ہم 100 بوری دے کے آئینے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ تو نے کام کیا،
100 बोरी दे के आया है, अब तो काम बन गया। अल्लाह अकबर, तेरी औकात क्या है, तू क्या दे सकता है? 100 बोरी देती तो क्या देती? उठा तारीख उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की। कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मलका अरब कहा जाता था। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनके मुकाबले की दौलत किसी के पास न थी। अल्लाह अकबर, जिस दिन हुजूर के निकाह में आई है, आज हालात देखो तो सही, आज हालात देखिए, एक बोरी देकर के बार बार ऐलान कराया जाता है हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई है। जैसी सरकार के निकाह में आई है, मक्के वालों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत में ऐश किया करते हैं, जिनको बीवी पाल रही है। अल्लाह अकबर, ये बात खदीजतुल कुबरा के कान में आई है। आपको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। मक्के के बड़े बड़े अमीरों की दावत की है, सबको अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया। उसके बाद जब खा करके जाने लगे, आपने फरमाया कि लोगों ठहर जाओ, अब ये काम बाकी है। का कौन सा काम है? का ठहरे तो सही। उसके बाद अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाती जितना सोना है सारा निकाल करके जमा किया जाए, जितनी दौलत के बाहर ढेर लगाई जाए। जब आपकी दौलत और सोने का ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा ढेर लगा था कि जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो इस पार खड़ा था इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था। सब हैरत में थे। खदीजा, कहना क्या चाहती हो, करना क्या है? खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए, पर्दे के अंदर से आवाज आती है, ओ लोगों, तुम मेरे महबूब को गुर्बत का ताना देते हो, मुझे दौलत वाली कहा करते हो, मेरे महबूब के खिलाफ ज़बान खोला करते हो। कर लो आज खदीजा का फैसला सुन के चले जाओ। सारे लोगों के काम खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने ऐलान करके कहा, कान खोल के सुन लो, आज से इस दौलत की मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि सारी दौलत को मैं मोहम्मद के कदमों में डाल रही हूँ। ये जहाँ चाहेंगे जहाँ लगाएंगे, जितना चाहेंगे उतना लगाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे फसाद व बलागत, मंबे इल्म व हिकमत, दाइए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहिब क़िबला। ये आपकी दौलत की सखावत, मगर तुम्हें पता है, जानते हो, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, हजरत खदीजतुल कुबरा के, लोगों मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। ये नहीं पता है किसे कफन नसीब हो, किसे कफन भी नसीब ना हो, कोई नहीं जानता है। कितने जनाजे तो ऐसे होते पहचाने नहीं जाते, कितने ऐसे होते कि जो इधर के होते हैं उधर चले जाते हैं। भाई, अल्लाह से डरा करो यार, डरा करो, कसम खुदा की कुछ काम नहीं आएगा, बस हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। जो भी किया करो ना, आपको दिखाने के लिए किया करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यही खदीजतुल कुबरा है। विसाल का वक्त आया ना, हुजूर बाहर सहन में, अल्लाह अकबर, बेटियां पास में, हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले सुनना। आपने आवाज दी, या फातिमा, सबसे छोटी बेटी को आवाज दी। तुम भी जानते हो ना, हर औलाद वाला जानता है, अगर बाप के इंतकाल का वक्त आ जाए तो वो अपने बेटों से बुला के कहता है, मेरे छोटे बेटों का ख्याल रखना, विरासत तकसीम करो ना तो छोटे बेटे को थोड़ी ज्यादा दे देना, ये छोटा है तुम में। अगर कोई माँ इंतकाल करने लगे तब भी सबसे छोटे बच्चे को बुलाती है, और उस वक्त सबसे छोटी हजरत फातिमा थी। कहती है, या फातिमा, कहती है, लब्बैक या उम्मी, मैं मेरी माँ में हाजिर हूँ, आई करीब। हजरत खदीजतुल कुबरा ने यूं बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया, कहने लगी, फातिमा जी अम्मी, बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, तू छोटी है ना? जी अम्मी, कब मेरे बाद अपने वालिद को परेशान न करना, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। मेरे बाद उन्हें सताना नहीं, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा की फिरासत देखें, कहती, माँ फिक्र न करें, मैं कभी बाप को तंग नहीं करूंगी। तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अगली बात कही, बेटी मेरे बाद कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। क्या माँ है और कैसी बेटी है? सैयद कहलाना बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर कहती, बेटी मेरे बाद दुख ना होने देना। तीसरी बात आप फरमाती, फातिमा अपने वालिद को बुला लो।
اللہ اکبر. امی کیا کام ہے؟ کہا اچھا ایک کام کرو، میرا انتقال ہو جائے نا، اپنے والد سے کہنا مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. مجھے بتاؤ ایسا نصیب کس کا ہوگا جس نے 25 سال مصطفیٰ کے دامن میں گزارے اور پوری زندگی حضور میں جسے پہلی وحی کا عین ہوا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جس نے زندگی نچھاور کر دی مصطفیٰ پر وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جن کی بیٹی فاطمہ ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جن کی بیٹی کی بیٹی سیدہ زینب ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جن کے نواسے حسنین کریمین ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جن کے داماد مولا علی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جن کے شوہر سید الانبیاء ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. جس کے دامن میں کسی شے کی کمی نہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ. کوئی کمی ہے کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. لیکن پھر بھی سنیں کہتی بیٹی انتقال ہو جائے تو مزمل والی چادر میں کفن دیا جائے. سیدہ فاطمہ زہرا نے جب اتنی باسنی ہے بیٹی کی تڑپ گئی، کہتی امی اتنی جلدی جانے کی بات نہ کرے، میں بہت چھوٹی ہوں، آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے. ماں تیرے بغیر سینے سے کون لگائے گا؟ اے ماں کون بیٹی کہہ کے آواز دے گا؟ اللہ اکبر. ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. شہزادی دیر نہ کر، وقت کم ہے، اپنے والد کے پاس چلی جاؤ، ان سے مزمل والی چادر لے آؤ. تجھے کیا لگتا ہے یہی قرآن ہم تک آ گیا ہے؟ کتنی مشقت قرآن کے لیے اٹھائی گئی ہے تب جا کر کے قرآن ہم تک پہنچا ہے. آج نہ قرآن کا احترام ہے، نہ حافظ قرآن کا احترام ہے، نہ عالم دین کا احترام ہے، نہ اماموں کا احترام ہے. جس کے جی میں آتا ہے کھوٹ دیا کرتا ہے. خدا کا واسطہ سلام کو لگام دیا کرو، اسے بے حساب نہ چلایا کرو، اسے قبضے میں رکھا کرو. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اٹھی ہے، شہن میں مصطفیٰ ہے، آنکھ میں آنسو بیٹی کے دیکھے. نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا. فاطمہ خیر تو ہے، ابا جی ماں نے ایک بات کہی ہے، کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے. اے بابا میں سے کہوں، میرے نبی نے کہا تھا بیٹی بتا تو سکی بات کیا ہے. تب سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا بابا امی کہہ رہی ہے انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ جاؤ تو صحیح، اپنی امی سے پتہ کرو کہ چادر کس لیے مانگ رہی ہے. حضرت فاطمہ آ کے کہتی ہے امی بتا تو صحیح چادر کی کیا ضرورت ہے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میں قبر میں گئی رب پوچھے گا کیا لائی ہے تو کیا جواب دوں گی، اور مجھے بتا تو صحیح 5 بوری لے کے پھٹ جاتا ہے، 100 بوری لے کر کے اعلان کراتا ہے. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کا کون کرو سونا دین پہ لگایا گیا ہے، جس کی زندگی دین کے لیے قربان ہو گئی. لیکن کہتی ہے بیٹی ڈر لگ رہا ہے اگر قیامت میں خدا نے پوچھا اے خدیجہ کیا لے کے آئی ہے تو میں کیا جواب دوں گی. یہ بیٹی زندگی دین کے لیے گزاری ہے، ساری دولت دین کو دے دی، پوری کائنات دین بتا دی، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے. اگر اس نے ساری کمائی پہ مار دی تو پھر کیا بچے گا میرے پاس. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے دولت پہ ناز نہیں ہے، قربانیوں پہ ناز نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے حضور کی چادر میں کفن مل جائے اور رب پوچھے کیا لے کے آئی ہے تو چادر دکھا کے کہوں گی مالک بخش دے تیرے محبوب کی نورانی چادر لے کے آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس حضور سعید ملت مفتی حماد صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر. واہ 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 سبحان اللہ. کیوں اتراتے ہیں ہم؟ 500 روپے دے کے، 1000 روپے دے کے. اللہ اکبر. اب قربان جاؤ اپنے محبوب پر. آئے حضور، فرمایا خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، اگر مجھ سے میری کھال بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا. یہ اخلاق میرے حضور کی، یہ زندگی ہے.